تو جو پہلی بات آپ نے بتائی تھی نا، لیٹ می اسٹارٹ فرام دیئر، کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کتابیں نہیں پڑھتے ہیں. اچھا، کتابیں پڑھنے میں یہی نہیں ہے کہ وہ کورس کتاب نہیں پڑھتے بلکہ دوسری کتابیں بھی نہیں پڑھتے وہ. اور یہ جو ایک رجحان ہمارے پاس ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پڑھنے کے اندر ان کو اچھا پڑھایا نہیں جاتا، ان کو اچھا ریڈر نہیں بنایا جاتا، اچھے کمپریہنشن کا ریڈر نہیں بنایا جاتا ان کو. ایک ہمارے ایکسپیرینس میں، عام ایکسپیرینس میں ہے کہ لوگ لائبریری جانا پسند نہیں کرتے، یا یہ کہ جو سمپل کتابیں ہوتی ہیں، ناول ہوتے ہیں، وہ بھی پڑھنا پسند نہیں کرتے. اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ they tend to be very poor readers. پور ان کی ریڈنگ جو کمپریہنشن ہے وہ بہت خراب ہوتی ہے، اور وہ جو ہے وہ اس کو اوور کم نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے بڑے طویل. اور یہ میں بات صرف انگریزی کی نہیں کر رہا، انگریزی میں تو خاص طور پہ یہ بات ہے، اردو میں بھی یہی بات آ رہا ہے ان کا، جس کی وجہ سے ان کو کتابیں پڑھنے کا اتنا شوق نہیں ہوتا کہ کتابیں اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیں. انگریزی میں یہ بہت زیادہ ہے. اور مجھے تو اپنے ایکسپیرینس سے یہ مجھے معلوم ہے کہ ہم لوگ، پرویز اور ہمارا تو ایک ہی اسٹیٹمنٹ ہوتا تھا کہ بھائی ہم کلاس روم میں اگر ہم انگریزی زبان استعمال کرتے ہوئے اپنے لیکچر دے دیں تو طالب علم جو ہیں، بہت سے طالب علم کی آنکھیں پھٹ جاتی تھیں، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. اور ہم جانتے تھے کہ اگر ہم ٹرمینالوجی انگریزی کی استعمال کر کے اردو میں لیکچر دے دیں تو ان کی تمام چیزیں سیدھی کی سیدھی دماغ میں جا رہی ہیں اور بیٹھ رہی ہیں آرام سے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو لینگویج لرننگ کے اندر یہ ایک ڈیفیشنسی ہے جو ہمارے ہاں رہ جاتی ہے. یہ جو ڈیفیشنسی ہے یہ ارلی کلاسز سے شروع ہو جاتی ہے اور بڑی دیر تک رہتی ہے، یہ بہت دیر تک رہتی ہے. اچھا ریڈر، میں مثال اپنی دوں کہ میں اگر مجھے اردو کا اخبار پڑھنا ہے تو اردو کے اخبار پڑھنے کے لیے جو میں اور لوگوں سے بھی جب بتاتا ہوں مثال، تو ان کو عام طور پہ اردو زیادہ آسانی سے پڑھی جاتی ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ جو پڑھتے ہیں اخبار تو آپ لفظ کے اوپر اٹک کے اس کے ہجے کر کے لفظ کو نہیں پڑھتے. آپ لفظ جو ہے وہ تو تصویر بن چکا ہے آپ کے واسطے، ایک لفظ کو دیکھا اور ذہن میں کانسیپٹ پہنچ گیا. آپ کے الفاظ کے جو بہت سے مجموعے ہیں وہ اس طریقے سے آتے ہیں کہ آپ کا سینٹنس جو ہے وہ بھی ایک تصویر بن چکا ہوتا ہے. تصویر دیکھتے ہیں سینٹنس کو، آپ کو پورا سینٹنس دہرانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ایک نظر چھوٹا کا سینٹنس ہے، بڑا ہے تو دیکھنا پڑتا ہے، لیکن چھوٹا ہے تو آپ کا وہ ایک نظر دیکھا اور آپ کے ذہن میں پورا کانسیپٹ پہنچ گیا. یہ جو چیز ہے یہ اردو میں خاص طور پہ ہوتی ہے. جیسے جب یہ چیز آ جاتی ہے then you become fast reader، کہ اگر آپ فاسٹ ریڈر ہیں then you can read more. اگر آپ سلو ریڈر ہیں تو آہستہ آہستہ تھوڑی دیر کے بعد آپ تھک جاتے ہیں، کتاب چھوڑ دیتے ہیں. اگر آپ فاسٹ ریڈر ہیں تو آپ بہت ایزی کتاب پڑھتے چلے جاتے ہیں. یہ بہت بیسک فیکٹ ہے یہ. اور اب اردو کا تو میں نے بتا دیا. انگریزی میں یہ ہے کہ میں چونکہ اردو میڈیم اسکولوں سے پڑھا ہوا ہوں، گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ سے میں نے تمام انگریزی پڑھی ہے اور میرے پاس انگریزی کی وہ سہولت نہیں تھی، تو لہٰذا I have to wait for a very long time. مجھے بہت اپنے آپ کو ان پروسیس سے گزرنا پڑا کہ جہاں کتاب چھوڑنا کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ آگے تھکن ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی کتاب پڑھتے ایسے جگہ پہ پہنچ گیا کہ now I can comfortably read books and so on. شاید اتنی تیز نہیں جتنا میں اردو میں پڑھ لیتا ہوں، لیکن انگریزی میں پھر بھی. تو یہ جو مصیبت ہے اس کا مجھے اندازہ اس وجہ سے ہے کہ I have come through that particular process. اگر میں انگلش میڈیم اسکولوں کو پڑھا ہوا ہوتا اور انگلش کی جو لینگویج ہے اس کی جو خصوصیات ہیں اس اسپوکن لینگویج کے ذریعے سے میرے کانوں میں پہنچ گئی ہوتی تو میں کتاب پڑھتے ہوئے وہی تمام جو کنسٹرکشن ہے لینگویج کی وہ اپنے آپ آ جاتی، میں فاسٹ ریڈر بن جاتا. تو یہ اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے تو یو ہیو ٹو بی اے فاسٹ ریڈر. فاسٹ ریپڈ ریڈنگ جو ہے وہ
بڑی شدید ضرورت ہے. چاہے آپ سائنس پڑھ رہے ہوں, چاہے آپ سوشل سائنس پڑھ رہے ہوں, چاہے آپ لا پڑھ رہے ہوں, کوئی بھی چیز پڑھ رہے ہوں, یو ہیو ٹو ہیو اے ویری گڈ ریڈنگ کمپریہینشن. اور پھر لسننگ کمپریہینشن تو چاہیے ہی, وہ بھی ہے. رائٹنگ وغیرہ بعد میں آتی ہیں. اسپوکن جو ہے وہ غالباً ان میں سب سے شاید پہلے آتا ہے. لیکن یہ چیزیں اگر نہیں پڑھائی جاتی, نہیں ہوتی, تو پھر لوگ پڑھتے نہیں ہیں وہ لوگ. اور یہ اسی وجہ سے لوگوں کو کہا جائے کہ بھئی ایک کتاب ہے تو وہ خوش ہیں. اگر ان سے کہا جائے کہ 10 کتابیں ہیں وہ پڑھ لو تو وہ ناخوش ہیں کہ ہر جگہ 10 کتابیں چھاننی پڑیں گی, کون چھانے گا. اس کے بجائے قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھاتے ہوئے بڑا ایکسپیرینس ہے یہ کہ اسٹوڈنٹ آتے تھے کہ سر آپ نے جو کلاس میں بتایا سب سمجھ میں آ گیا, کتاب جو بتا رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا, کتاب جو بتا رہی ہے سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ نے اسی کتاب کا حوالہ دیا تھا, یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا, کیونکہ ان کی انگریزی کی جو زبان ہے وہ باہر والوں کی زبان ہے اور وہ ان کو سمجھ. یہ ایک مشکل ہے. اس مشکل سے ہم لوگوں کو, یہاں کے لوگوں کو گزرنا ہے, اور جتنا جلدی گزارا جائے اتنا اچھا ہے ان کے واسطے. یہاں پہ پاکستان میں 2-3 ادارے ہیں جو یہ ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں کہ ریڈنگ کمپریہینشن کیسا ہے, ریڈنگ اینڈ لسننگ کمپریہینشن کیسا ہے اس میں پوچھتا ہے, اردو لینگویجز میں, اردو میں, انگریزی میں, اور حساب میں بھی وہ یہ دیکھتے ہیں. ایک تو سرکاری ادارہ ہے, اس کا نام ہے NEAS, نیشنل ایجوکیشنل اسسمنٹ سسٹم, اور دوسرا ادارہ ہے ایک اینوئل اسٹیٹس آف ایجوکیشن رپورٹ, ASER. یہ لوگ سروے کر کر کے یہ معلوم کرتے ہیں کہ کیا اسکولوں میں جا کے کہ 8ویں جماعت کے بچے کے سامنے کتاب رکھ دی, 5ویں جماعت کی, پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا, سمجھ سکتا ہے کہ نہیں سمجھ سکتا, حساب کا سوال دے دیا. ان کا ایک سال سے وہ چیختے چلاتے چلے آ رہے ہیں کہ ریڈنگ کمپریہینشن بہت خراب ہے اور ارتھمیٹک بہت خراب ہے. ریڈنگ کمپریہینشن بہت خراب ہے, ارتھمیٹک بہت خراب ہے. یہ اس وقت بھی SNC والوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ریڈنگ کمپریہینشن بہتر کرنے کی ترکیبیں سوچیں ان چیزوں سے ہٹ کے. آپ کا جو انگلش میڈیم اسکول ہے وہ تو بچوں کو بلا کے کہہ کے کہ تمہیں اسکول میں اب انگریزی کے سوا کسی اور زبان میں بات نہیں کرنی. ٹیچر بھی ہر وقت انگریزی بول رہا ہے, اسٹوڈنٹ بھی ہر وقت انگریزی بول رہا ہے, ان کی کتابیں بھی انگلش میں ہیں, ان کی انگلش کی اپنے آپ ہی وہ کمپریہینشن بن گئی ہے ساری. ان سے کبھی کوئی گرامر کے باریکی کے نکات پوچھے تو ان کو نہیں معلوم ہوگا, لیکن ان کو یہ معلوم ہے کہ لینگویج کا اسٹرکچر کیا ہے, وہ آرام سے بتا سکتے ہیں. جو دوسرے سسٹم سے آئے ہوئے لوگ ہیں وہ ان کو یہ اپرچونیٹیز پرووائڈ کرنی ہوگی اور ان کو صحیح طریقے سے اس طریقے سے پڑھانا ہوگا کہ یہ ہو سکے, اس کے بغیر نہیں ہوگا. ہمارے جو کیا کہتے ہیں اسٹوڈنٹس ہیں پاکستان میں, اس میں ابھی نا 2 پوڈ کاسٹ پہلے نا میری ڈاکٹر AH نیر سے بات ہو رہی تھی, تو اس میں ہم نے یہ بات کی, تو ڈاکٹر AH نیر نے ایک پوائنٹ اٹھایا جو کہ مجھے اس وقت لگا کہ ویلڈ ہے, لیکن بعد میں نے سوچا کہ نو, دیٹس ناٹ دا ہول اسٹوری. تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس میں بکس پڑھنے کا شوق کیوں نہیں ہے, ایکیڈیمک بکس, رائٹ. تو ڈاکٹر AH نیر کہتے ہیں کہ نا اس کی سب سے بڑی جو پرابلم ہے نا وہ ہے کہ انگلش کمپریہینشن اچھی نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ اوکے دیٹ کین بی ون ایشو, بٹ اٹس ناٹ دا ہول پرابلم. میتھمیٹکس میں کون سا ہم انگلش کے اندر ہم تو یہی کہہ رہے ہوتے ہیں دس از دیٹ اینڈ دیٹ از دس. ہاں لیکن وہ کہتے ہیں عادت ہی نہیں ہے انگلش پڑھنے کی. تو آپ کو لگتا ہے کہ ویسے نیر کی جو بات ہے نا وہ کسی حد تک ٹھیک ہے, لیکن ایک اوکے میں اپنی بات کرتا ہوں کہ based on my own personal experience, I was not a book reading person. Near to me, kahin na kahin, you need to bear a curiosity in your mind whenever you are picking a particular book. یعنی اگر میں اسٹیفن ہاکنگ کی میں بک اٹھا رہا ہوں, گاڈ کریٹڈ انٹیجرز, یا میں کوئی اور اسٹیفن ہاکنگ کی وہ بک اٹھا رہا ہوں, اسٹینڈنگ آن دا شولڈر آف جائنٹ, اگر میں I have the curiosity to know what Newton was thinking, what Copernicus was doing, how Galileo developed sciences. وہ جو ایک تھوڑا سا کویسٹ ہے نا, وہ کویسٹ اگر تھوڑا سا میں بیئر کرتا ہوں, میں سمپل یہ بتاؤں کہ وی ہیڈ ویری ویری فروٹفل ڈسکشن جس وقت میں اسکول آف میتھمیٹیکل سائنسز میں پچھلے 5.5 سال 6 سال عامر اقبال کے ساتھ تھا.
تو ہی یوز ٹو مینشن کہ اوکے بگ بینگ کیا ہے, فلانی چیز کیا ہے. میں آپ کو یہ کلیئرلی بتا دوں کہ آئی واز اے پی ایچ ڈی, آئی واز ٹیچنگ ان کانسیپٹ فار 7.5 years. I rarely read any book or sort of thing, and I rarely knows the name of important book. And this was Amir Iqbal who used to mention these things. اچھا میں نے کہا اچھا اگر if I would like to read everything کہ یہ کیا ہے کیا نہیں, go and read the book of Carl Sagan. وہ پڑھو گے تو تمہیں ساری وہ نکل کے آ جائے گا کہ بیسیکلی کیا ہے. اینڈ دین ہی اسٹارٹیڈ ایکسپلیننگ کہ کیا ہے, اینڈ he built that particular curiosity, and then out of that curiosity I started reading those books. And then جب آپ کو ایک تھوڑا سا وہ quest آیا تو then you turn it toward reading these things. اب یہ عالم ہے کہ اگر میرے خیال سے میں بیڈ ٹائم ریڈنگ نہ کروں نا, یا 2 یا 4 آرٹیکل میں نہ پڑھوں تو پروبیبلی مجھے نیند ہی نہیں آتی. یعنی you can't sleep until unless you read. And same is the case کہ وہ شروع ہوئی تھی بات. اب میں آئی ایم اے کائنڈ آف پرسن جو فزکس پڑھ کے پھر میتھ کی بکس ریڈنگ کی طرف آیا ہوں زیادہ. میں عمر میں 2 چیزیں بتاتا ہوں. ایک تو ہے ٹیکسٹ بکس جو گریجویٹ ٹیکسٹ ہے جو ہم پڑھتے ہیں, سارا کچھ ہے. ایک ہے کہ وہ جنرل بکس اباؤٹ میتھ, لوگوں کی ڈفرینٹ فیلنگ, جیسے دس پرٹیکولر ون انفینٹ پاورز بائی اسٹیون اسٹوگارڈ, اینڈ اٹ کریٹس, اس میں بہت ساری اسٹوریز ہیں. سملرلی فلک اسٹین کی بک ہے. پھر similarly there are many other books. This is the new book جو ابھی AMS نے publish کیا, that is on Perelman. Sorry, that is on Perelman کے وہ rejection of the letter. وہ جو Poincare conjecture والا. ہاں Poincare conjecture جنہوں نے proof کیا تھا اور then he refused to. And اس کا ایک dialogue version ہے جو کیا. And later on پھر وہ آپ کے colleagues جو ہیں نا, یا آپ کا جو environment ہے وہ بہت بہت important ہوتا ہے. اب میں اسٹوڈنٹ کے پرسپیکٹو میں آؤں, اسٹوڈنٹ کو میرے خیال سے تھوڑا سا گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے وائی ٹو ریڈ بکس. یعنی کہ مجھے آج تک, یعنی کہ یہ کہیں نہ کہیں میں مسنگ ایک ایلیمنٹ تھا. میں اپنے آپ کو ریسٹرکٹ ہی کرتا تھا کوئی بھی اننیسیسری بک پڑھنے سے, ہسٹری کی یا کسی بھی چیز کی. اور ڈیفینیٹلی جب آپ کو کسی سے ڈسکس کرنا ہوتا ہے, جب آپ کسی سے ڈسکس کرتے ہو, میں یہ بتا دوں کہ عامر اقبال واز مائی ٹیچر جب میں اسکول آف میتھمیٹیکل سائنسز میں اسٹوڈنٹ تھا. And every time when after doing my PhD when I was serving in ComSats, اور میں جب ان کو یہاں پہ لمس میں کبھی ملنے آتا تھا تو اس سیٹ تمہیں پتا کہ وہ پرائم نمبر ڈسٹریبیوشن سے ریلیونٹ فلانے بندے نے یہ کر دیا, اینڈ دین یہ چیز ہو گئی. میں ایک دن آؤٹ آف کیوریوسٹی میں بھی ایک ریسرچر ہوں, میں بھی کام کر رہا ہوں, سارا کچھ ہے. Why don't I know? میں نے کہا آپ کو کس طریقے سے پتا ہوتا, مجھے کیوں نہیں پتا. تو ہی سیڈ کہنا کہ میں آرکائیو پہ جو ڈیلی کے ایبسٹریکٹس آ رہے ہوتے ہیں, I used to read everything just like a newspaper کہ کون سے نئے آرٹیکل, اور اگر کسی میں مجھے کوئی ایکسائٹنگ کوئی ڈیولپمنٹ نظر آتے تو I go deep into those paper. اور میں نے پھر اسٹوڈنٹ یہ کرنا چاہتا ہے تب تو بہت ساری ایپس موجود ہیں. فار ایگزامپل میں ریسرچر ایپ یوز کرتا ہوں, وہ جو جرنل آپ نے فالو کرنا ہے اس کے سارے ایبسٹریکٹس آپ کو دے دیتی ہے, جس طرح فیڈ آتی ہے. بالکل, اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو مل جاتی ہیں. اینڈ لیٹر آن وہ آہستہ, لیکن یہ ہیبٹس, گڈ ہیبٹس ڈیولپ کرنے میں ٹائم لگتا ہے. نگر والی بات بہت حد تک ٹھیک ہے کہ کالج کے اسٹوڈنٹس یا اسکول کے اسٹوڈنٹ جو اردو میڈیم کانٹیکٹ سے آ رہے ہوتے ہیں, وہ دے آر افریڈ آف ریڈنگ انگلش ٹیکسٹ, اور ڈیفینیٹلی ان کا ایک ہیزرڈ ہوتا ہے, ان کو وہ ووکیبلری بار بار ڈھونڈنی پڑتی ہے اور سارا کچھ کرنا پڑتا ہے. لیکن ایک دفعہ آپ کیوریوسٹی کریٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹ کے اندر, تھوڑے سے اس کو انٹائز کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ جسٹ لائک می آن مائی پرسنل ایکسپیرینس, ایوری ون کین ٹرن ٹورڈ بک ریڈنگ سائڈ. اور ناؤ اور وہ کسی بھی ٹائپ کی بک ہو سکتی ہے, اور میتھمیٹکس کیا, پھر ہسٹری کیا, پھر کوئی بھی بک آ سکتی ہے.